السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ندا اس وقت 4 سال کی تھی جب کانپتی آواز سے مجھے کہنے لگی، اماں میں انکل کے ساتھ کھیلنے بالکل نہیں جاؤں گی، مجھے پارک نہیں جانا۔ جبکہ میں اس سے کہنے لگی، دیکھو ندا، انکل آپ کو پارک لے کر جائیں گے، وہاں فضا بھی ہوگی، آپ بھی انجوائے کرو گی، چلو ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ جبکہ وہ بار بار اپنا سر نہ میں ہلا رہی تھی، لیکن میں نے زبردستی اسے وہاں بھیج دیا تھا۔ ندا کا کوئی بھائی جو نہیں تھا اور نہ ہی اس کے ابا پاکستان میں تھے، ایک وہی تو تھا جو اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں ندا اس سے دور بھاگتی تھی۔ وہ جب بھی ندا سے پیار کرتا یا اسے اپنے پاس بلاتا تو ندا فوراً ہی بھاگتے ہوئے میرے پاس آ جاتی، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک ڈر ہوتا تھا۔ وہ رات کو جب یہ کہتی کہ اماں انکل گندے ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، میں آئندہ ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن میں ندا سے کہتی کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کی بھی ایک بیٹی ہے، وہ آپ کو بھی اپنی اولاد سمجھتے ہیں۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ میری بیٹی بالکل سچی تھی۔ میں آج بھی پچھتاتی ہوں کہ کاش میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا ہوتا، اس کی باتوں کو نادانی سمجھ کر ٹالا نہ ہوتا تو میری بیٹی کی زندگی برباد نہ ہوتی۔ میری ایک ہی تو بیٹی تھی جو اللہ نے مجھے شادی کے 3 سال بعد عطا کی تھی۔ میرا شوہر بہت ہی خوش ہوا تھا، پر اسے امریکہ جانا تھا کیونکہ اس کی ایک اچھی خاصی جاب تھی۔ اگر بیٹی ہونے کی خوشی میں وہ ادھر ہی رکتا تو جاب چلی جاتی۔ وہ تو امریکہ چلا گیا تھا، پر میں اپنی بیٹی کے ساتھ اب پاکستان اکیلی ہی رہتی تھی۔ میرا کوئی بھائی ہی نہیں تھا جو میرا سہارا بنتا، اور نہ ہی میرا کوئی دیور تھا۔ اسی وجہ سے اب میں خود ہی اپنی بیٹی کی پرورش کرتی تھی۔ مجھے ایک اچھی جاب مل گئی تھی، میں روز ہی جاب پر چلی جاتی تھی، جبکہ اب مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ میں ندا کو کس کے ہاں چھوڑوں۔ میری بیٹی کافی ذہین تھی، وہ اپنے ابا پر ہی تھی۔ جب ہی کم عمری میں اس نے بہت بڑی بڑی باتیں کہنا شروع کر دی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اس کی باتیں سن کر دنگ ہی رہ جاتی تھی کہ اتنی پیچیدہ باتیں اس نے کہاں سے سیکھی ہیں۔ لیکن وہ کافی ذہین تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اسکول داخل کروا دوں گی۔ پر مجھے اب آنے جانے میں کوئی مشکل ہوتی تھی۔ اسے اسکول کون چھوڑ کر آتا اور واپسی پر کون لینے جاتا؟ اسی وجہ سے میں کافی مشکل میں پڑ گئی تھی، پر اپنی بیٹی کی خاطر میں نے یہ مشکل بھی مول لی تھی۔ اب میں صبح سویرے پہلے اسے اسکول چھوڑتی تھی، پھر اپنے کام پر جاتی تھی اور واپسی پر اسے ساتھ لیتی تھی۔ سارا دن اسکول ہی رہتی تھی، پر کبھی کبھار ندا خود ہی گھر آ جاتی تھی، پوچھنے پر بتاتی کہ وہ اپنی دوست کی گاڑی میں گھر آئی ہے۔ لیکن ایک روز جیسے ہی رات ہوئی تو میری بیٹی رونے لگی اور بولی کہ اماں مجھے اسکول نہیں جانا۔ میں نے اس کی بات سنی تو کہنے لگی کہ بیٹا ایسا نہیں کہتے، آپ بہت ذہین ہو اور سبھی تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، آپ جیسا ذہین تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اسکول نہ گئی تو ٹیچرز آپ کو بہت مس کریں گی۔ پر وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اسکول نہیں جانا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ جب میں نے اس کو بہلانے کے لیے اس کی بات اس کے ابا سے کروائی، کچھ دیر بعد وہ ایسے ہی سو گئی۔ صبح سویرے زبردستی میں اسے اسکول چھوڑنے گئی، پر وہ میرے ساتھ ہی لپٹی رہی کہ مجھے اسکول نہیں جانا۔ لیکن میں نے بھی اس کی ایک نہ سنی، اور اس طرح اب وہ چھٹی کا بہانہ بناتی تھی۔ کبھی کہتی میرے پیٹ میں درد ہے، تو کبھی یہ کہتی تھی کہ مجھے ٹیچرز مارتی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے فوراً ہی ٹیچرز سے شکایت لگائی کہ آپ یہاں میری بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتی ہیں، وہ ابھی چھوٹی سی ہے۔ جب ٹیچرز کہنے لگیں کہ آپ کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، ہم نے تو کبھی اس پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا، بلکہ ایسی نوبت ہی نہیں آتی کہ ہم اس پر ہاتھ اٹھائیں یا اسے ماریں۔ اب میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ میں کس کی بات کا یقین کروں۔ ندا کی کلاس میں ہی ایک لڑکی تھی جس کے ساتھ ایک روز ندا گھر بھی آئی تھی، اس کا نام فضا تھا، وہ بھی اس کی ہم عمر تھی، جبکہ وہ بہت ہی معصوم تھی۔ ایک روز میری ملاقات اس کی ماں نرگس سے ہوئی۔ میں نے نرگس کو اپنی بیٹی کی ساری باتیں بتائیں۔ جب وہ کہنے لگی تم فکر نہ کرو، تم دیکھنا میں اپنے شوہر سے کہہ کر تمہاری بیٹی کا بھی بندوبست کر دوں گی، پھر تمہیں اس کے اسکول کی فکر نہیں ہوگی، اور دیکھنا یہ بھی خوشی خوشی اسکول آیا کرے گی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اب شوکت اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ
میری بیٹی کو بھی اسکول لے کر جایا کرتا تھا۔ میں بہت پرسکون محسوس کرنے لگی تھی، پر مجھے اچانک ہی ندا کا رویہ بدلا سا لگتا تھا۔ شوکت جب بھی اپنی بیٹی کو پارک لے کر جاتا تو وہ مجھ سے بھی یہی کہتا تھا کہ ندا کو بھی بھیج دیا کرو، میں اسے بھی پارک لے جایا کروں گا۔ اس طرح اسے اپنے ابا کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی اور وہ فضا کے ساتھ کھیل بھی لیا کرے گی۔ پر ایک روز ندا کہنے لگی، نہیں اماں، میں انکل کے ساتھ پارک نہیں جاؤں گی، وہ بہت برے ہیں۔ اس کی بات پر میں اسے جھڑکنے لگی کہ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، وہ تو بہت ہی اچھے ہیں، دیکھو انہوں نے تمہاری ساری ذمہ داری اٹھا لی ہے، اور تمہیں کیا چاہیے، تم کتنا خوش رہنے لگی ہو، ورنہ اگر یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑتا تو میری تو حالت بگڑ جاتی۔ پر ندا کہنے لگی کہ نہیں، میں انکل کے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گی۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی شوکت کے ساتھ پارک بھیج دیا تھا۔ اس رات وہ بہت دیر سے گھر آئی تھی۔ رات کو وہ جیسی آئی تو وہ کافی تھکی تھکی سی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے شاید پارک میں جھولے لے کر اور فضا کے ساتھ کھیل کر اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ وہ فوراً سو گئی تھی۔ اگلے روز شوکت باہر ہی کھڑا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ندا کو بھیج دو۔ میں نے ندا کو تیار کیا۔ اس کا بالکل بھی اسکول جانے کا دل نہیں تھا، لیکن میں نے اسے زبردستی اسکول بھیج دیا۔ جب شوکت ندا کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھانے لگا، میں اس کا ندا سے پیار دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی واپسی پر ندا گھر آئی تو کہنے لگی کہ اماں، آج کے بعد میں اسکول نہیں جاؤں گی، میں شوکت انکل کے ساتھ بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ نے زبردستی کی تو میں ابا کو بتا دوں گی۔ میں نے اسے کہا، ندا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یوں میرا دھیان کبھی بھی ان باتوں کی طرف جاتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ندا بھی 4 سال کی تھی، تو مجھے ایسے ہی لگتا تھا جیسے یہ ندا کی ضد ہے۔ شاید وہ اپنے ابا کو اپنے ارد گرد موجود نہ پاتے ہوئے شوکت سے چڑھتی ہے اور اس کی عزت نہیں کرتی۔ وہ جب بھی شوکت کو فضا سے پیار کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے اپنے ابا کی یاد آتی ہوگی، اسی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ میں اسے بہت سمجھاتی تھی، لیکن اس کی ایک ہی ضد ہوتی تھی کہ وہ شوکت کے ساتھ کہیں بھی نہیں جائے گی۔ اسی طرح وہ بڑی ہوتے گئی۔ اب تو وہ فضا سے بھی دور ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی اور بھی دوستیں بنا لی تھی، لیکن میری نرگس کے ساتھ ابھی بھی بہت اچھی دوستی تھی، اور اب تو وہ میرے گھر کا سودا سلف بھی شوکت ہی لاتا تھا۔ شوکت دل کا بہت اچھا تھا اور مجھے بھابھی کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ میرا ہر کام کر دیتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی اپنے بھائی یا دیور یا اپنے شوہر کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن جب بھی ندا شوکت سے بدتمیزی کرتی تو میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ ایک روز تو میں نے ندا کو رکھ کر لگا بھی دی تھی۔ شوکت مجھ سے کہنے لگا، بھابھی اس کی باتوں کا برا نہ منایا کریں، یہ بچی ہے، میں تو اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتا ہوں۔ میں نے تو اسے بچپن سے ہی بیٹی سمجھ کر اسی طرح پالا ہے اور اس کے نخرے اٹھائے ہیں تاکہ اسے اس کے باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ پر شاید میری ہی غلطی تھی جو میں نے فضا اور اسے ایک جیسا پیار کیا۔ شوکت کو جذباتی دیکھ کر میں نے اسے خاموش کروایا کہ دیکھو، تمہاری غلطی بالکل بھی نہیں ہے، غلطی تو میری ہے جو میں نے ندا کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تبھی اسے اپنے سے بڑوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ اور ہاں، آئندہ اگر ندا نے تمہارے ساتھ ایسی کوئی فضول بات کی یا تم سے بدتمیزی کی تو تم بے شک اسے اسی طرح تھپڑ مار دینا۔ شوکت واپس چلا گیا تو ندا نے مجھ سے موڈ بنا لیا تھا۔ وہ اب اپنے ابا کو ہر بات بتاتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ ابا آپ جلدی سے آ جائیں، مجھے آپ سے کافی زیادہ باتیں کرنی ہیں، میں نے آپ کو سب کچھ بتانا ہے۔ میرے شوہر بھی پریشان ہو جاتے تھے، لیکن انہیں واپسی کا ویزا مل ہی نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں ہی پھنسے ہوئے تھے۔ 10 سال تو ایسے ہی گزر گئے۔ ندا اب 14 سال کی ہو گئی تھی جب ایک روز اچانک ہی امریکہ سے فون آیا تھا۔ وہ خبر سنتے ہی میری روح کانپ گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ندا اور میں اب اکیلے رہ گئے تھے، کوئی بھی نہیں تھا جو ہمیں سہارا دیتا، جبکہ اب مجھے تو یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ میری بیٹی تو جوان ہو گئی ہے، کون ہمارا ساتھ بنے گا۔ جب شوکت نے ہمارا ہاتھ تھام لیا، اس نے مجھے سہارا دیا اور کہنے لگا کہ میں ساری زندگی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔
جب کہنے لگا کہ میری بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، جبکہ ندا اور فضا کی تو ویسے بھی بہت اچھی دوستی ہے، مجھے تو فوراً ندا کا خیال آیا تھا کہ شوکت تو اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا۔ شوکت بھی شاید جان گیا تھا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، تبھی کہنے لگا کہ اس کی فکر نہ کرو، ندا کو خبر نہیں ہوگی اور ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ نرگس مجھے اپنی سوتن کے طور پر قبول نہیں کرے گی۔ جب شوکت بولا کہ اس نے مجھے اجازت دے دی ہے، ندا نے اس طرح ہم دونوں نے مجھے دلہن کے روپ میں شوکت کے ساتھ دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ گئی تھی، لیکن اس کا رویہ مزید بگڑ گیا تھا۔ وہ شوکت سے بولی کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو، تم نے میرے ابا کی جگہ لی ہے، میں کبھی بھی تمہیں اپنا باپ نہیں مانوں گی، مجھ سے تم دور ہی رہنا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اسے وقت دینے کی کوشش کی کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ سنبھل جائے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بگڑنے لگی تھی۔ وہ کسی کی بھی عزت نہیں کرتی تھی۔ اس کو بگڑتا دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن شوکت ہمیشہ مجھے تسلی دیتا تھا۔ میں جب بھی کھانا دینے ندا کے پاس جاتی تھی تو شوکت یہی کہتا تھا کہ وہ میری بیٹی ہے تو مجھے کھانا دو، میں اسے لے کر کھانا دینے اس کے کمرے میں جاتا ہوں۔ وہ میرے ہاتھوں سے کھانا لے کر اسے دے دیتا، یوں وہ ندا کے روم میں چلا جاتا اور پھر کچھ دیر بعد ہی واپس آ جاتا۔ میں جب بھی دیکھتی تو وہ برتن خالی ہوتے تھے۔ میں پرسکون ہو جاتی کہ شاید شوکت کے دینے پر ندا نے کھانا کھا لیا ہے، لیکن اگلے دن ندا مجھے عجیب باتیں سناتی تھی کہ آپ کیسی ماں ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ یہ سب کیوں ہونے دے رہی ہیں۔ میں اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی، جب وہ ایک جھٹکے سے مجھ سے دور ہو جاتی۔ کوئی بھی اس کے قریب آتا تھا تو اسے کوفت ہوتی تھی۔ میں اب پریشان ہو گئی تھی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کون اس سے شادی کرے گا، اور اس طرح تو اس کا رشتہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اسے تو اب مردوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ شوکت مجھے سمجھاتا تھا کہ شاید اس کے ابا کا پیار اسے نہیں ملا، اسی وجہ سے وہ یہ سب کر رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سنبھل جائے گی۔ میں نے شوکت کو کہا کہ مجھے تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے، تم ایسا کرو کہ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو تاکہ میں اس کی شادی کر دوں۔ لیکن میری اس بات پر تو شوکت کا رنگ اڑ گیا، جب وہ سنبھل کر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، لیکن اگر ندا کو پسند آیا تبھی رشتہ ہوگا۔ اس طرح شوکت ایک سے ایک اچھا رشتہ لے کر آیا، پر ندا جھٹ سے ان رشتے والوں کے سامنے عجیب تماشا لگاتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ نفسیاتی ہو گئی ہے۔ مجھے تو اب پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ مجھے اب وہ وقت یاد آتا تھا جب میں اپنی جاب کرتی تھی اور میں ندا پر دھیان نہیں دیتی تھی، بلکہ شام کو واپس آتی تھی۔ اب میں پچھتاتی تھی کہ کاش میں نے یہ وقت اسے دیا ہوتا تو شاید وہ میرے ساتھ مانوس ہوتی، کیونکہ میں نے ایسے واقعات کئی دفعہ پڑھے تھے۔ جب چھوٹی بچی پر ان کے ابا توجہ نہیں دیتے تو نہ جانے اس معصوم کے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ یہ ڈر میں نے شوکت کو بھی بتایا تھا، لیکن اس کا تو رنگ اڑ گیا جب وہ کامتی آواز میں کہنے لگا تم کیسی بات کر رہی ہو، ندا ہماری بیٹی ہے، اس کے تو دو باپ تھے، کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ کوئی اس پر گندی نظر ڈالے۔ اس کی باتوں سے مجھے تسلی مل گئی، پر نہ جانے کیوں میرا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑکتا تھا۔ ندا ہر رشتے کو ٹھکرا رہی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اپنی آگے والی زندگی میں پرسکون ہو جائے۔ دوسری طرف میری اپنی زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ شوکت کے ساتھ میں نے نکاح تو کر لیا تھا اور میں نرگس کی سوتن بن گئی تھی، لیکن نرگس کو میرے ساتھ رویہ اس کا کافی الجھا ہوا رہتا تھا۔ جب ایک روز اچانک ہی میں نے نرگس اور شوکت کی لڑائی اپنے کانوں سے سن لی تھی، جو ایک دوسرے کو کوس رہے تھے۔ نرگس شوکت سے یہی کہہ رہی تھی کہ تمہاری خاطر میں نے اس عورت کو اپنی سوتن قبول کیا، تم ایک فریبی انسان ہو، تمہاری نظریں تو کب سے اس پر تھیں، جبکہ شوکت اسے بھڑک کر کہنے لگا خبردار، جو آج کے بعد ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے، ورنہ میں تمہیں تمہاری بیٹی کے ساتھ دفع کر دوں گا۔ آج تک تم مجھے سکون نہیں دے پائی، اور جب میں نے اس سے شادی کر کے سکون حاصل کر لیا تو تمہاری زبان کھل گئی ہے۔ جبکہ نرگس کہنے لگی کہ میں تمہارے کرتوت اس کو بتا کر رہوں گی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ شوکت نے نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، جب نرگس کی چیخ میرے کانوں میں پڑی تھی۔ میرا دل تو تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً ہی وہاں سے
اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ نہ جانے نرگس کس چیز کی بات کر رہی تھی۔ مجھے تو اب شوکت کے کردار پر بھی شک ہو رہا تھا، پر وہ اچھا انسان تھا، وہ اچھا کماتا تھا اور اس نے میری بیٹی کے ساتھ ساتھ میرا بھی سارا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ میری تو جاب بھی چلی گئی تھی، میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں جان گئی تھی کہ نرگس اسی وجہ سے مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ اس نے تو کبھی بھی مجھے پیار کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ہماری وہ دوستی تو تب ہی ختم ہو گئی تھی جب میں اس کی سوتن کے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی۔ اگلے روز میں نے جیسے ہی نرگس پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی کہ اس کا ایک ہاتھ پورا جھلسا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا ہاتھ جلا ہو۔ ہمدردی کے تحت میں اس سے کہنے لگی کہ نرگس، یہ کیا ہوا ہے؟ تمہارا یہ ہاتھ کیسے جلا؟ جب ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ میری گرفت سے آزاد کیا اور کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے، تم ہی فساد کی جڑ ہو، تم اور تمہاری بیٹی نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ کاش وہ وقت ہی نہ آیا ہوتا جب میں تم سے ملی تھی۔ نہ میں تم سے ملی ہوتی، نہ ہی میری اور میری بیٹی کی زندگی برباد ہوتی۔ اس کی کڑوی باتیں سن کر میرا دل بہت ٹوٹ گیا تھا۔ میں بھی مجبور تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ نرگس، میری بیٹی کی جیسے ہی شادی ہو جائے گی میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ کہنے لگی، تم اپنی بیٹی کی شادی جلدی سے کر دو، پر میں جانتی ہوں کہ تمہاری بیٹی نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے، وہ کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا اعتبار تو مردوں سے اٹھ گیا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میں غصے سے کہنے لگی کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جب وہ کہنے لگی کہ تم شاید یہ بھول رہی ہو کہ ندا اور شوکت ایک دوسرے کے نامحرم ہیں۔ تم تو شوکت کی بیوی بن گئی ہو، پر آج تک تم نے شوکت کو ندا سے دور نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر آسمان گر گیا کہ شوکت کی بیوی ہوتے ہوئے وہ شوکت کے خلاف ایسی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے شوہر کے خلاف ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ جب وہ کہنے لگی کہ میں اسے اچھے طریقے سے جانتی ہوں، میرا شوہر عیاش انسان ہے، میں تو اپنی بیٹی کو بھی اس سے دور رکھتی ہوں کہ کہیں اس کی ہوس نہ جاگ جائے۔ پر تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اپنی بیٹی کو اس کے نام ہی کر دیا تھا۔ اس کی باتیں میرے زخموں پر نمک کی طرح لگ رہی تھی، جبکہ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں اسی جگہ جمی ہوئی تھی، پر نرگس تو وہاں سے جا چکی تھی۔ میں ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ندا سے پوچھوں گی، پر اس نے تو کبھی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی تھی۔ شوکت اس رات جیسے ہی میرے پاس آیا تو میں نے اسے منہ تک نہ لگایا۔ وہ کہنے لگا، لگتا ہے تمہیں میری بیوی نے میرے خلاف بھڑکا ہی دیا ہے، تبھی تمہاری ایسی حالت ہے۔ وہ تو یہی چاہتی ہے کہ تم میرے خلاف ہو جاؤ اور مجھ سے دور ہو جاؤ، پر میں چاہ کر بھی اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پر اس کا وہ معصوم چہرہ دیکھتے ہی مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اس کی باتوں میں اتنی چاشنی تھی کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ میں نے پھر سے اس پر یقین کر لیا اور نرگس کی باتوں کو بھلا دیا تھا کہ وہ تو میری سوتن ہے، وہ تو مجھے اپنے شوہر سے دور ہی کرے گی، پر میں اپنی بیٹی کے رویے کو بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میری بیٹی روتے ہوئے مجھ سے کہتی تھی کہ اماں، مجھے سکول نہیں جانا، مجھے شوکت انکل برے لگتے ہیں، پر میں اپنی بیٹی کی باتیں نظر انداز کرتی تھی۔ وہ سارے لمحات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، پر اب میں ایک ڈر کے تحت ہی ندا سے کچھ پوچھتی بھی نہیں تھی کہ کہیں مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ بات سچ ہی نہ نکل آئے۔ پر اس روز جیسے ہی ندا نے رشتے والوں کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی تو پاگل ہے، اس پاگل کا پہلے علاج تو کرواؤ، پھر کسی لڑکے کے ساتھ اس کی زندگی برباد کرنا۔ ہم کیوں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کریں؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں تو سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ اتنے میں نرگس آئی اور آ کر مجھ سے کہنے لگی، دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، اپنی بیٹی کو شوکت سے دور رکھو، تم نے میری بات نہ مانی۔ اب دیکھ لو، تمہاری بیٹی کی شادی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اگر تم اس کی شادی کرنا چاہتی ہو تو پہلے اس کا علاج کرواؤ۔ اب تو مجھے بھی یہی لگتا تھا۔ ایک دن میں ندا کو پیار سے اپنے ساتھ لیا اور کافی مشکل سے میں نے اس کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر ندا سے کافی پیار سے سوالات کرنے لگا،
پر وہ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے ہی گھور رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں، آپ کو کچھ دیر کے لیے باہر جانا ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر کی بات مانی اور باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے اندر بلایا اور کہنے لگے، مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جبکہ میری بیٹی گم سم سی بیٹھی تھی، جیسے اس کو تو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے تو ڈاکٹر کو غصے سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کر سکتا۔ جب ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ آپ کی ہی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ٹیسٹ کروا لیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ نوبت یہاں تک آنی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا، لیکن مجبوری کے تحت مجھے یہ قدم بھی اٹھانا پڑا۔ اور اس طرح میں جان گئی کہ میری بیٹی کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ کون زیادتی کر سکتا تھا؟ مجھے اب شوکت پر ہی شک تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگا لیا، جو چیخ کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے دور رہیں، مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ میں اس کی حالت آج تک نہ سمجھ پائی تھی، پر اب میں جان گئی تھی کہ جسے میں نے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا وہ تو آستین کا سانپ نکلا۔ میں جیسے ہی گھر گئی تو شوکت کافی پریشان تھا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اب وہ پکڑا گیا ہے۔ میں نے جاتے ساتھ ہی اس کو رکھ کر تھپڑ مارا تھا، جبکہ نرگس نے جیسے ہی دیکھا تو وہ تو بہت خوش ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کا شوہر کسی کے ہاتھوں پکڑا جائے۔ شوکت مجھ سے کہنے لگا، دیکھو تم یہ کیا کر رہی ہو؟ جب میں نے اس کو ساری حقیقت بتائی کہ مجھے تمہاری سچائی معلوم ہو گئی ہے، تمہارے کرتوت اتنے سیاہ ہیں کہ میری بیٹی کی قسمت کالی ہو گئی، کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ندا تو میری بیٹی ہے۔ جب میں نے اس کو خاموش کروایا کہ خبردار، جو میری بیٹی کا نام تم نے اپنی گندی زبان سے لیا، میری بیٹی بھاگ کر اندر چلی گئی۔ جب شوکت کہنے لگا، دیکھو تم آدھا سچ جانتی ہو، میں نے تمہاری بیٹی کو اس وقت کچھ بھی نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو تم اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں مطلب پرست ہو گیا تھا، مجھے دولت کی ہوس تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی گندا کام نہیں کیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خاموش ہو گیا تھا۔ جب میں اس کو چلا کر کہنے لگی کہ شوکت، مجھے ساری سچائی بتاؤ، لیکن اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مجھے ساری سچائی بتاتا۔ میں دوڑتی ہوئی ندا کے پاس چلی گئی، جو گھبرا رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، اگر تم نے سچائی نہیں بتائی تو تم ساری زندگی ایسے ہی تڑپتی رہو گی، کسی کو بھی تم اپنے قریب نہیں آنے دو گے۔ مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن تم یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کیا شوکت انکل نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی؟ میری بات پر وہ اپنی جگہ سے تڑپ کر اٹھی اور کہنے لگی، نہیں اماں، ایسی بات نہ کرو، شوکت انکل نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو دولت کی خاطر میرے ساتھ وہ سب کیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی اماں۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی رونے لگی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ دیکھو، مجھ پر یقین کرو، میں تمہاری اماں ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب وہ کہنے لگی کہ اماں، اس وقت میں 4 سال کی تھی، آپ مجھے اچھے اچھے کپڑے پہنا کر اسکول بھیجا کرتی تھی، مجھے شوکت انکل سے کوئی شکوہ نہیں تھا، میں تو ان کے ساتھ خوشی خوشی اسکول جاتی تھی۔ جب ایک روز انکل نے گاڑی موڑ دی تھی، مجھے اسکول کا راستہ پتا تھا۔ جب میں ان سے کہنے لگی کہ انکل آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، وہ انکل مجھے چپ کروا دیتے۔ اس طرح وہ مجھے ایک بہت بڑی بلڈنگ میں لے گئے۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو وہاں 4 آدمی کھڑے تھے۔ انکل نے ان سے باتیں کی اور خود سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ لوگ مجھے تیار کر کے میری تصویریں کھینچ رہے تھے۔ میں ان کو رکنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ سب مجھے ان سب سے بہت گھن محسوس ہو رہی تھی۔ انکل تو سامنے ہی بیٹھے تھے، جب اچانک ہی ایک دن انکل کو ایک کال آ گئی اور وہ مجھ سے دور چلے گئے۔ ان آدمیوں کو موقع مل گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ ان آدمی نے انکل کو اتنے پیسے زیادہ دیے تھے۔ انکل خوش ہو گئے تھے، جبکہ انکل مجھے کہنے لگے کہ یہ سب کچھ تم کسی کو بھی نہ بتانا، اگر تم نے یہ کسی کو بتایا تو میں تمہاری ویڈیو سب کو دکھا دوں گا، اور تمہیں پتہ ہے
یہ ویڈیو بہت ہی گندی ہوتی ہے، لڑکیوں کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر تم نے اس بات کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو میں تمہاری یہ ویڈیو پوری دنیا میں پھیلا دوں گا۔ انکل کی یہ باتیں سن کر میں کانپنے لگی تھی۔ میں انکل کو کہنے لگی کہ نہیں انکل، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ انکل آپ ایسا مت کرنا۔ اس طرح اب مجھے انکل کے ساتھ کافی بے چینی ہوتی تھی۔ میں ان سے دور دور رہنے لگی تھی، پر اماں آپ مجھے انکل کے ساتھ پھر سے اسکول بھیج دیتی تھی۔ میرے ساتھ یہی سب ہوتا تھا، لیکن ویڈیو کے ڈر سے میں آپ کو بتا بھی نہیں پاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اگر میں نے ابا کو بتایا تو ابا یقیناً کچھ کر لیں گے اور مجھے بچا لیں گے، لیکن میں ابا کو وہاں پر یہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے دور تھے، پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں جان گئی تھی کہ اب میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میرا اعتماد مردوں سے اٹھ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان کی نیت بہت غلط ہوتی تھی، اور انکل کو تو بس پیسے چاہیے تھے، اس لیے وہ ان مردوں کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ ہاں اماں، یہی حقیقت ہے۔ شوکت انکل نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن وہ دولت کی خاطر مجھے وہاں بھیجتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی نے ان مردوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا۔ میں جب بھی آپ سے شوکت انکل کے خلاف کوئی بات کرتی تو آپ تو سننا ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ میں تو یہی سوچتی تھی جیسے ہی ابا آئیں گے تو شوکت انکل سے میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن ابا کے مرنے کے بعد تو آپ نے شوکت انکل کو شوہر ہی بنا لیا تھا۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے میرا رویہ اور بگڑتا چلا گیا تھا۔ اب میری بات سنتی ہی نہیں تھی، اب میری آواز دباتی تھی، جبکہ میں ذرا سی بھی بات کرتی تو آپ کو غصہ آ جاتا تھا۔ اسی وجہ سے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا میں اب کھانا پینا چھوڑ دوں گی، لیکن جیسے ہی شوکت انکل اس دن میرے کمرے میں کھانا لے کر آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ انہوں نے موبائل میں وہی ویڈیو چلا دی تھی، جبکہ مجھے کہنے لگے دیکھو، اگر یہ ویڈیو تمہاری ماں کو مل گئی اور تمہاری اماں نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو وہ بھی صدمے سے تمہارے ابا کے پاس چلی جائیں گی، اس لیے چپ چاپ کھانا کھاؤ اور یہ بدتمیزی چھوڑ دو۔ میں نے ان کی بات سنی تو اس ویڈیو کے ڈر سے میں نے کھانا کھا لیا، پر آپ کو لگا جیسے شوکت انکل کے پیار کی وجہ سے میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ ندا نے جیسے ہی مجھے اپنی داستان سنائی تو میں زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ مجھے اس انسان سے گھن محسوس ہو رہی تھی جس پر بھروسہ کر کے میں نے اپنی بیٹی کو اس کے پاس سونپ دیا تھا۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا، لیکن میں نے جلدی سے ہی پیکنگ کی اور اپنی بیٹی کے ساتھ شوکت کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو یقین دلایا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میرے ساتھ رہتے ہوئے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ابھی بھی اسے علاج کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر سے میں اس کا باقاعدگی سے علاج کروانے لگی تھی۔ میں شکر کرتی تھی کہ میں نے اپنے خرچے کے لیے کافی پیسے جمع کر لیے تھے۔ میں 1 سال آرام سے اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے گزار سکتی تھی، لیکن نہ جانے اس کے بعد کیا ہوتا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میری بیٹی ویسے تو بہت ذہین تھی، اب وہ یونیورسٹی جانے لگی تھی، اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔ میں اسے باقاعدگی سے دوا دیتی تھی اور یہی دعا کرتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور وہ اس صدمے سے باہر نکل آئے، جبکہ میں شوکت پر کیس بھی کروانا چاہتی تھی، لیکن میرا تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ شوکت ہی وہ کیس جیت جائے گا، اس لیے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی، پر میری بیٹی یہی کہتی تھی کہ اماں میری پڑھائی جیسے ہی ختم ہوگی تو میں اپنا کیس خود لڑوں گی۔ میں بھی اسے ہمت دیتی تھی۔ اس طرح اب اسے دوا بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئی، اس نے پہلا کیس ہی شوکت کے خلاف لڑا تھا، اس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ شوکت کو جیل ہو گئی تھی، جبکہ میری بیٹی اب اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر فخر محسوس ہوتا تھا، لیکن اندر ہی اندر میں شرمندہ بھی تھی۔ مجھے یہ سبق مل گیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی سے توجہ نہیں ہٹانی چاہیے تھی۔ میری لاپرواہی کے نتیجے سے میری بیٹی نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب اس کا اعتبار مردوں سے اٹھ چکا ہے۔ اس کو اپنے بچپن میں ابا کا پیار نہیں ملا، لیکن میں نے اس کے ساتھ لاپرواہی برت کر اسے ان رشتوں سے بھی دور دھکیل دیا۔ اپنی غلطی کی وجہ سے اب میں اسے کبھی بھی یہ فورس نہیں کرتی تھی کہ وہ شادی کرے۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ خود سے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ لے۔ اس طرح کچھ عرصے بعد ہی میری بیٹی نے مجھے خود بتایا کہ ایک لڑکا اسے پسند کرتا ہے جو اس کا کولیگ ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے شکر کیا کہ میری بیٹی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگی ہے۔
ندا نے مجھے اس لڑکے سے ملوایا جو کافی سمجھدار تھا۔ میں نے اس لڑکے کو پرکھا تھا اور اس طرح کچھ عرصے بعد ہی میں نے اس کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ ندا کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے سسرال چلی گئی تھی، لیکن اچانک ہی اس کے سسرال والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی تو ذہنی مریضہ تھی۔ اس کے سسرال والوں نے مجھ سے شکایت کی، پر میرا داماد بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس نے گھر والوں کو سنبھال لیا تھا۔ وہ میری بیٹی کا ہر قدم پر ساتھ دیتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ میری بیٹی کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں الگ ہی رہتی، پر میں اکیلے رہتے ہوئے بور ہو گئی تھی۔ جب میری بیٹی نے خود مجھ سے کہا کہ اماں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، اس نے مجھے اپنے ساتھ بلا لیا تھا۔ اس طرح میں اس کے پاس چلی گئی تھی۔ اب ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ مجھے میری بیٹی واپس مل گئی تھی، جبکہ اس کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر گئی تھی، اور وہ شوکت ابھی بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی تھا، جس نے میری بیٹی کی معصومیت تباہ کر دی تھی۔ اس کی زندگی کے وہ معصوم پل برباد کر دیے تھے۔ میری دوستی نرگس کے ساتھ پھر سے ہو گئی تھی۔ نرگس نے شوکت سے طلاق لے لی تھی۔ اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ شوکت تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ وہ سب کر کے پیسے کمانا چاہتا تھا، پر میں اس سب کے خلاف تھی۔ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں پورے معاشرے میں رسوا کر دوں گی۔ میں نے نرگس کے اس فیصلے پر اس کی خوب حوصلہ افزائی کی تھی۔ اس طرح میری نرگس سے اور بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔